الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق و بیان سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کھیل کود، عیاشی، تفریح گاہ، ادھر ادھر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، حساب کتاب، سوال جواب، کہ یہ ہمارا زندگی کا سفر ہے۔ انسان کی زندگی کے سفر کتنے ہیں؟ 6 سفر زندگی کے ہیں۔ جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہ ہو۔ سال گویا کہ منزلیں ہیں، مہینے مرحلے ہیں، اور دن میل ہیں۔ ہر سانس آخرت کی جانب قدم ہے۔ نافرمانیاں، ڈاکوں میں جنت، نفع، جہنم، نقصان۔ 6 چیزیں ہیں جو انسان کو مستقل ٹھکانے تک پہنچانے کے لیے درپیش ہیں۔ پہلا سفر تو ہمارا مٹی سے خمیر بننے تک، دوسرا سفر پیٹھ سے رحم تک، تیسرا سفر رحم سے زمین کی پیٹھ پر، چوتھا سفر سطح زمین سے قبر تک، پانچواں سفر قبر سے میدان حشر تک، چھٹا سفر میدان حشر سے رہائش تک۔ جو جنتی ہوگا جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ ہم نے اس راستے کو طے کر لیے، مگر مشکل ترین سفر بھی باقی ہے۔ ایرون جو عالم میں چکھنے چلانے والے حلیہ بازاری، دوسروں کے لیے رہنے والے، فائدہ دینے والے، تو راحت و آرام میں اضافہ چاہتا ہے نا؟ گزشتہ عبرت ناک باتوں کو بھول رہا ہے کہ انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ فالتو کاموں کے لیے پیدا کیا گیا، ایویں پیدا کیا گیا سے اور تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا تو وہ جلد ہی تیرے مصائب و آلام دور ہو جاتے، تیری پریشانیاں دور ہو جاتی، درد و عالم دور ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے بچ کے رہنا، دنیا سے بچ کے رہنا، کیونکہ دنیا ایک تاریخ راہ گزر ہے۔ اس میں صرف بقدر ضرورت کی اضافت کرات کر، جتنا مل رہا ہے رکھ لے، صبر کر لے۔ جتنا مل رہا ہے، جتنا تو نے حاصل کر چکا، آئندہ کی خواہش کر کے آئندہ میرے کیا عبادت کرنی ہے، امید رکھ کے یہ عبادت کرنی ہے، یہ امید نہ رکھ کہ کل کا کھانا میں کھا سکوں گا یا نہیں کھاؤں گا، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں نا کہ آج کا کھانا کھا لیا نا تو کل کی یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دے گا۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بس تو اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے، خوش کرتا رہے۔ دانا پانی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی انسان بشر کا کام نہیں۔ ایک دن تجھے یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ خشک سالی میں مبتلا ہیں، مسجد حرام میں بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں باب بنی شیبہ کی طرف موجود تھا کہ ایک حبشی غلام آیا، اس پر 2 موٹی چادریں تھیں، اس کا تہ بند بنا رکھا تھا، جبکہ دوسرے کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی۔ وہاں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دعا مانگتے ہو؟ سنا، یا الہی، گناہوں کی کثرت اور بڑے عیبوں نے چہرے کو سیاہ کر دیا، تو نے مخلوق کی عبرت کے لیے ہم سے بارہا ان رحمت کو روک لیا۔ تو اے حلیم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے وہ پاک ذات جس سے اس کے بندے بھلائی ہی پاتے ہیں، انہیں ابھی فوراً ہی سیراب کر دے۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبشی اسی غلام نے اتنے ہی کہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے،
دیکھتے ہی دیکھتے برسات رحمت برسنے لگی۔ پھر وہ حبشی غلام اپنی جگہ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس کا گھر دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر جب وہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں افسردہ ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا کوئی دوسرا ہم سے سبقت لے گیا، کوئی آگے بڑھ گیا، کوئی ہم سے آگے نکل گیا اور اللہ نے ہماری بجائے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو میں نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چیخ ماری زمین پر تشریف لائے۔ پھر فرمایا اے ابن مبارک، افسوس ہے کہ تم پر مجھے ان کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا ابھی وقت بہت کم ہے، میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس حبشی غلام کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے گھر کے دروازے پر ایک بوڑھے کو دیکھا جو چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان کر کہنے لگا مرحبا اے عبد الرحمن، خوش آمدید، خوش آمدید۔ فرمایا کیسے تشریف فرما ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام کی حاجت ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس بہت سارے غلام ہیں، اب ان میں سے جسے چاہیں پسند فرما لیں، جسے چاہے لے لیں۔ پھر اس نے آواز دی اے غلام، تو اچانک وہ چاقو چومت غلام باہر نکلا۔ تو اس بوڑھے نے مجھے بتایا کہ یہ غلام بہت نیک سیرت ہے، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ بوڑھا شخص ایک کے بعد دوسرا غلام بلاتا رہا اور میں انکار کرتا رہا، جہاں تک کہ اس نے میرے مطلوبہ غلام کو بلایا۔ تو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، میری آنکھیں نم سے بھر گئی، آنسو بہنے لگے۔ بوڑھے نے پوچھا کیا یہ غلام آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر وہ کہنے لگا میں اس غلام کو نہیں بیچ سکتا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اس کا میرا گھر میں رہنا باعث برکت ہے، کیونکہ جب سے یہ اس گھر میں آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ میں نے پوچھا اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کھجور رسیاں بن کر کچھ رقم کما لیتا ہے، اگر رسیاں بک جائے تو فبیہا، ورنہ دن یوں ہی گزار لیتا ہے۔ اور میرے غلاموں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ طویل ترین راتوں میں بھی بالکل نہیں سوتا، اسے زیادہ میل جول نہیں کرتا اور اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بڑی محبت ہے۔ یہ سن کر میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ میں اپنی مراد پوری ہوئے بغیر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتا ہوں۔ واپسی پر میں دوبارہ اس کے پاس گیا، اس غلام کے لیے منت سماجت کی، بڑی سماجت کی، منت کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا میرے پاس چل کر آنا ہی بڑی بات ہے، آپ اسے جنتی قیمت میں چاہیں لے لیں۔ میں نے وہ غلام خرید لیا، غلام لے لیا اور اسے لے کر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے آقا، میں نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ لبیک نہ کہیے، کیونکہ غلام لبیک کہنے کا آقا سے زیادہ مستحق ہے۔ میں نے کہا کہ میرے دوست تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ میں کمزور بدن والا ہوں، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاؤں گا، آپ میری جگہ دوسرا غلام خرید لیتے۔ میرے مالک نے آپ کو مجھ سے طاقتور غلام بھی دکھایا تھا، تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے خدمت تھوڑی لوں گا، میں نے تجھے اس لیے خریدا ہے کہ تجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں، تیری شادی کراؤں، خود تیری خدمت کروں۔ یہ سن کر وہ رونے لگا۔ تو میں نے اسے پوچھا جی کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، ورنہ آپ ان غلاموں سے میرا ہی انتخاب کیوں کرتے؟ میں نے کہا بس مجھے تو اسے ایک یہی حاجت ہے، ایک یہی چاہت ہے، ایک یہی لگن ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر اس حاجت کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ تو میں نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہاری دعا کی مقبولیت کی وجہ سے خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے، گمان ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اللہ پاک اپنے مخلوق میں کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جن کے احوال اپنے محبوب بندوں پر ہی ظاہر فرماتا دیتا ہے اور انہی بندوں پر ظاہر فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں گے؟ میری رات کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئی تھی، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا گھر قریب ہی ہے، وہاں جا کر ادا کر لینا۔ اس نے کہا کہ میں یہی نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ احکام بجا لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، دیر تک نماز میں مشغول رہا، پھر میرے پاس آ کر بولا اے عبد الرحمن، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ آخرت کی طرف۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں تم سے نفع تو اٹھاؤں لوں،
میں تم سے نفع تو اٹھا لوں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا اس وقت تک مجھے زندگی پسند تھی، مگر اب جب کہ آپ بھی اس پر مطلع ہو چکے ہیں، جان چکے ہیں، تو ان قریب اور بھی بہت سے لوگ جان لیں گے، لہذا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر وہ منہ کے بل پھر کر دعا مانگنے لگا، یا الہی عز و جل ابھی فوراً میری روح قبض فرما لے۔ میں نے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرا غم طویل ہو جاتا ہے، دنیا میری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنے عمل حقیر لگتے ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ کے بزرگ، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی کیسے عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کی شوق، لگن، یعنی کہ دنیا سے تاریخ دنیا تھے، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ دی، سب کچھ اللہ کے نام کر دیا، فنا فی اللہ فنا فی الرسول، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اتنی کیا کرتے تھے، اتنی کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا، اللہ سے جو چاہتے مانگ لیتے، دل میں خیال کرتے وہ ہو جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بھی ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو نیک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرے، جتنی ہو سکے بندگی کیا کرے، کیونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کیا کرے، چھوٹی سی کوئی نافرمانی ہو جائے، چھوٹی سی غلطی ہو جائے، اللہ سے رجوع کر لیا کر کے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ لغزش ہو گئی ہے، مجھ سے یہ نافرمانی ہوگی، مجھے معاف فرما دے، اور بزرگوں کے راستے پر چلا کرے۔ اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنورتی چلی جائے۔